ایک دن کی بات ہے، ایک ماں اور اس کی 2 بیٹیاں جن کا گھر جنگل کے قریب ایک خوبصورت کاٹیج میں تھا۔ 2 بہنوں میں ایک کا نام سنو وائٹ اور دوسری کا نام ریڈ روز تھا۔ سنو وائٹ کی جلد بہت سفید تھی جبکہ ریڈ روز کے بال سرخ رنگ کے تھے اور دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ اکثر جنگل میں جاتی تھی تاکہ وہ تمام چھوٹے جانوروں کے ساتھ کھیل سکیں جو ان پر اعتماد کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ مہربان ہیں۔ سردیوں کی ایک سرد شام میں یہ خاندان ایک خوبصورت گرم آگ کے گرد بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، جلدی کسی کو سردی سے پناہ کی ضرورت ہے، انہیں اندر آنے دو۔ ریڈ روز نے دروازہ کھولا لیکن اسے ایک بڑی حیرت ہوئی۔ وہاں کوئی شخص کھڑا نہیں تھا بلکہ ایک بڑا ڈیو کھڑا تھا جو زور سے کہنے لگا، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے بہت سردی لگی ہے، برائے مہربانی مجھے آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ ان کی ماں نے اسے گرم کرنے کے لیے کچھ جڑی بوٹیوں والی چائے بنا کے دی اور سنو وائٹ اور ریڈ روز نے اس کی کھال سے برف کو مٹا دیا۔ ریچ نے ہنستے ہوئے کہا، وہ یہ گڑگڑاتا ہے، اور جلد ہی وہ سب ہنسنے لگے۔ انہوں نے ریچھ کو کمبل میں لپیٹ دیا اور وہ سب آگ کے سامنے بیٹھ گئے اور گرم ہوا کا لطف لینے لگے۔ ریچھ موسم سرما کے باقی دنوں تک رہا۔ انہوں نے گھر کے کام میں مدد کی اور بہنوں کو برف سے بکھرے جنگلوں کے ارد گرد سواری دی۔ جب موسم بہار آیا تو ریچھ نے کہا، اب مجھے الوداع کہنا ہے اور اتنا مہربان ہونے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اوہ، تم کہاں جا رہے ہو پیارے ریچھ؟ سنو وائٹ نے پوچھا۔ مجھے جنگل میں جانا ہوگا اور اپنے خزانے کو وولڈ لینڈ ایلوس سے بچانا ہوگا۔ سردیوں میں وہ زیر زمین رہتے ہیں لیکن اب موسم گرم ہے اور وہ اسے مجھ سے چھیننے آئیں گی۔ وہ سب ایسے جاتے اور الوداع کہہ کر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ دن بعد لڑکیاں ندی کے کنارے چل رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ چیخیں سنی تو وہ جلدی سے یہ دیکھنے کے لیے چلنے لگیں کہ یہ کیا ہے۔ ایک ایلف ندی کے کنارے تھا جس کی داڑھی پانی میں ڈوبے ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اور وہ دیکھ سکتے تھے کہ ایک کیکڑا اس کے سرے پر چپکا ہوا ہے۔ ریڈ روز اور سنو وائٹ پر زوردار ہنسنے لگے۔ بس وہاں کھڑے نہ ہو، میری مدد کرو، ایلف نے کہا۔ دونوں لڑکیوں نے اس کی داڑھی کھینچی لیکن وہ اسے آزاد نہیں کر سکی۔ ریڈ روز نے کینچی کا ایک جوڑا نکالا، نچلے سرے سے کاٹ دیا۔ کیکڑے نے ایلف کی داڑھی کا ایک ٹکڑا اپنے پنجے میں جکڑ لیا۔ تم نے میری داڑھی کاٹ دی، ایلف نے چیخ کر کہا، میں تمہیں اس کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے اپنی بوری اٹھائی اور تیزی سے جنگل میں چلا گیا۔ کتنا بدتمیز اور غصے والا چھوٹا آدمی تھا۔ سنو وائٹ نے ہنس کر کہا، ہمیں اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ گھر جاتے ہوئے انہیں ایک خوبصورت نوجوان ملا جو سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بہت بڑا زخم تھا۔ لڑکیوں نے آہستہ سے اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ریڈ روز کی طرف دیکھا۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں گا، تم ایک فرشتے کی طرح لگ رہے ہو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ریڈ روز شرمندہ ہو گئی۔ آپ کے سر پہ یہ خوفناک چوٹ کیسے آئی؟ اس بدتمیز بوڑھے ایلف نے مجھ جادو کیا اور میرے جواہرات چوری کر لیے۔ تبھی ان کا پرانا دوست ریچھ نمودار ہوا۔ لڑکیوں نے بھاگ کر اسے گلے لگایا۔ ریڈ روز اور ہیلو، وہ ان پر مسکرایا اور کہا، انڈریو، یہ وہ مہربان بہنیں ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ انہوں نے میری مدد کی اور گزشتہ موسم
मौसम सरमा में मुझे सर्दी से बचाया। मेरी भाई की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। इंटरव्यू मुस्कुराया। भाई, रेड रोज ने पूछा। अचानक एलिफ अपने कंधे पर एक बोरी रखकर नमूदार हुआ। मुझे मेरे जवाहरात वापस दो। इंटरव्यू ने अपने पैरों पर छलांग लगाई और तलवार निकाली। खूबसूरत आदमी ने एलिफ के सामने तलवार निकाली। सोचो, तुम मुझे मार सकते हो? हा 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 हा। एलिफ ने हंसते हुए कहा। और तुम? उसने रीछ की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें रीछ बनना पसंद है? ये क्या हो रहा है? रेड रोज ने पूछा। वो बहुत उलझन में थी। उसने हमारे जवाहरात चोरी किए और मेरे भाई को रीछ में तब्दील कर दिया। ठीक है, उनके जवाहरात फौरी तौर पर वापस कर दो। रेड रोज ने एलिफ से सख्ती से कहा। कभी नहीं। एलिफ ने चीख कर कहा। थाली की ताकत। उसने ऊंचा और ऊंचा होना शुरू किया, यहाँ तक कि वो 8 फीट लंबा हो गया। कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। एलिफ ने हंसते हुए कहा। मैं सबसे लंबा और सबसे मजबूत हूँ। रेड रोज ने इंटरव्यू की तलवार पकड़ी, एलिफ की तरफ भागी, छलांग लगाई और उसकी दाढ़ी का ज्यादातर हिस्सा काट दिया। एलिफ अचानक छूट हो गया। एलिफ चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। रीछ अचानक एक जवान आदमी बन गया जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। हम दोनों शहजादे के बेटे हैं, उसने बताया। एलिफ ने हमारे खजाने चोरी कर लिए थे और मुझ पर जादू किया ताकि मुझे रीछ की तरह रहना पड़े। यहाँ तक कि आपने उसकी दाढ़ी काटकर जादू तोड़ दिया। आपका शुक्रिया रेड रोज। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती परवान चढ़ी और जल्द ही वो मोहब्बत में बदल गई और यूं दोनों शहजादों ने उन दोनों बहनों से शादी का वादा किया और जल्द ही उन्होंने बहुत धूमधाम से शादी कर ली। मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।